علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عافیت نشان: اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جنت اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا مظہر ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی نعمتیں ہیں نہ گمان کی جا سکتی ہیں نہ بیان کی جا سکتی ہیں، اور جہنم کے اندر ایسے ایسے عذابات ہیں کہ وہ بھی بیان نہیں کیے جا سکتے، اللہ کی پناہ۔ اور یاد رہے کہ کفار جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور کبھی بھی ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، اللہ کی پناہ۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے: ان اللہ لعن الکافرین وأعد لهم سعیرا خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا۔ بے شک اللہ نے کافروں پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ کافروں کے لیے جہنم تیار ہے۔ وہ کیسا نادان ہے جو کافر سے متاثر ہو رہا ہے کہ فلاں اس نے چیز ایجاد کی، فلاں چیز ایجاد کی، فلاں ترقی کی تو فلاں یوں کام کیا۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جو دین اسلام کے علاوہ دنیا سے جائے گا وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جلے گا، ہمیشہ جلے گا۔ خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں نہ کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار، کوئی مددگار نہیں ہوگا کافروں کا جہنم میں جو انہیں جہنم کے عذاب سے بچا دے۔ اور جہنمیوں کو، جو کفار ہوں گے، جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا، اللہ اکبر، ان کے چہروں کو، ان کے منہوں کو آگ سے تلا جائے گا۔ چنانچہ آیت نمبر 66 سورہ احزاب پارہ 22 میں ارشاد ہوتا ہے: یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے منہ الٹ الٹ کر آگ میں تلے جائیں گے، کہتے ہوں گے ہائے کسی طرح ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا۔ جہنم کی آگ میں کافروں کو کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ عذاب کا انداز کیا ہوگا؟ ان کے چہرے جہنم کی آگ میں بار بار الٹ پلٹ کر تلے جائیں گے، اور آگ میں جلنے کی وجہ سے ان کے چہرے، وہ ان کی رنگت بدلے گی، کبھی سفید ہو گئے، کبھی کالے ہو گئے، کبھی لال ہو گئے، توبہ استغفر اللہ۔ اور بڑی حسرت کے ساتھ وہ کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے ایک کاش ہم نے اللہ کا حکم مانا ہوتا اور رسول کا حکم مانا ہوتا تو آج عذاب نار میں، آگ کے عذاب میں گرفتار نہ ہوتے۔ عذاب تو پورے جسم کو ہی ہوگا کفار کے، خاص طور پر چہرہ مکرم اور معظم عضو ہے نا جسم میں، تو ان کے چہرے کو بار بار
وہ الٹ پلٹ کر آگ میں تلا جائے گا، ان کی ذلت کے لیے، ان کی رسوائی کے لیے۔ مزید وہ کفار جن کا چہرہ آگ میں تلا جائے گا جہنم کے اندر، وہ کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے تو انہوں نے ہمیں راہ سے بہکایا۔ اے ہمارے رب، انہیں آگ کا دونا عذاب دے اور ان پر بڑی لعنت کر۔ تو قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ اے ہمارے رب، ہم اپنے قوم کے سرداروں کے کہنے پر چلے، اے ہمارے رب، ہم اپنی قوم کے بڑی عمر کے لوگوں کے کہنے پر چلے۔ انہوں نے کفر کی تلقین کی، اسلام اور توحید کے راستے سے بھٹکا دیا، تو جنہوں نے ہمیں بھٹکایا تو انہیں دگنا عذاب دے، کیونکہ وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، ان پر بڑی لعنت کر۔ جنت میں ایمان والے ہی جائیں گے، کفار جہنم میں جائیں گے۔ ہاں، وہ مسلمان جنہوں نے ایمان تو قبول کیا مگر ایمان تو قبول کیا مگر گناہ بھی کیے، تو گناہوں کی پاداش میں، گناہوں کی نحوست کے سبب جہنم میں داخل کیے جائیں گے، اور عذاب بھگت کر، یا جب تک اللہ تبارک و تعالی چاہے گا سزا بھگت کر جہنم سے نکالے جائیں گے، یا اس سے پہلے ہی اللہ کی رحمت سے نکالے جائیں گے جہنم سے، یا پھر اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے۔ اور جہنم کا عذاب برداشت کرنے کی سکت کسی میں بھی نہیں ہے، کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اللہ کی پناہ۔ جہنم کے اندر جب جہنمی چیخیں گے، آواز کیسی نکلے گی؟ توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 106 سنیے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ تو وہ جو بدبخت ہیں وہ تو دوزخ میں ہیں، وہ اس میں گدھے کی طرح رینکیں گے۔ توبہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہنم کے شعلے بڑی طاقت کے ساتھ کفار کو اٹھا کر جہنم کے سب سے بلند تک طبقے میں پہنچا دیں گے۔ کفار چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، تو فرشتے لوہے کے ہتھوڑے مار کر ان کو جہنم کے نچلے طبقے میں پہنچا دیں گے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، پارہ 17 سورہ انبیاء کی آیت نمبر 100 ہے۔ وہ اس میں رینکیں گے، عذاب کی شدت کی وجہ سے چیخیں گے، دھاڑیں گے، وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ جہنم کے اندر جہنمی ایک دوسرے کی چیخ و پکار سنیں گے، ایک دوسرے کی چیخ و پکار نہیں سنیں گے۔ وجہ، وہ کفار جو ہوں گے آگ کی پیٹی میں بند کر دیے جائیں گے، توبہ استغفر اللہ، تو ایک دوسرے کی آواز نہیں سن سکیں گے۔ اور مشرک جہنم میں جب چیخیں گے تو ان کی آواز گدھے کی سی نکلے گی۔ وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، اور وہ اس میں چلاتے ہوں گے۔ سورہ فاطر میں یہ ارشاد ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا حارثہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہیں، تفسیر ابن رجب میں لکھا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں دوزخیوں کو دیکھ رہا ہوں، وہ جہنم میں کتوں کی طرح بھونکتے ہوں گے۔ توبہ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ حضرت سیدنا صالح مری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بزرگ ہیں، یہ فرماتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جہنمی جہنم میں چیختے رہیں گے یہاں تک کہ آواز بیٹھ جائے گی۔
رونے کی طاقت نہیں ہوگی، صرف اتنی آواز نکلے گی جیسے مرنے کے وقت مریض کی آہیں نکلتی ہیں. توبہ استغفر اللہ استغفر اللہ. حدیث پاک میں ہے دوزخیوں کو دوزخ کی طرف دھکیلا جائے گا تو دوزخ ان کے ہر عضو کو چمٹ جائے گی، کوئی عضو بھی جہنم کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا. دوزخی سانپ اس پر حملہ آور ہوں گے، فرشتے چابک مار رہے ہوں گے. اللہ کی پناہ. جب ان کی کھال آگ جہنم کی آگ سے جل جائے گی تو فوراً نئی پیدا کر دی جائے گی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. یہ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 56. جب کبھی ان کی کھالیں پک جائیں گی ہم ان کے سوا اور کھالیں انہیں بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ لیں. کافر پیاسا ہوگا، پانی مانگے گا تو گرم پانی کھولتا ہوا دیا جائے گا، منہ کے قریب لائے گا تو اس کی کھال ادھڑ جائے گی. اور جب وہ کافر پانی پیے گا تو اس کی داڑیں اکھڑ جائیں گی، پیٹ میں پہنچے گا تو آنتیں گل سڑ کر بہنا شروع ہو جائیں گی. اللہ کی پناہ. نہ جہنم میں موت آئے گی، نہ ہی جینے جیسے ہوں گے، اور نہ ہی جہنم سے نکالا جائے گا. اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم اس کی ہی پناہ مانگتے ہیں، بس وہ ہم سے راضی رہے. اگر ناراض ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. تو بس رہنا سدا راضی مولا، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں ہے تاب ناراضی. تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا. تو ناخوش جس سے ہو تیری قسم برباد ہے مولا. برات دے عذاب قبر سے، نارے جہنم سے، مہ شعبان کا صدقہ، مہ شعبان کے صدقے میں کر فضل و کرم مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم اجرنی من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر. ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لوگوں رو، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو، کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے، آنسو چہروں پر ایسے بہیں گے جیسے نہریں ہیں، یہاں تک کہ آنسو ختم ہو جائیں گے. پھر خون بہے گا، خون اتنا بہے گا کہ اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو چل پڑے. تو وہ نادان جو ہنس ہنس کر جھوٹ بولتے ہیں، ہنس ہنس کر گناہ کرتے ہیں، ہنس ہنس کر شراب پی رہے ہیں، ہنس ہنس کر دھوکہ دے رہے ہیں، ہنس ہنس کر کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں. تو جو ہنس ہنس کر گناہ کرنے والا ہے وہ ڈرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں رویا کرو، رو نہ سکے تو رونے کی کوشش کرو. جہنمی جہنم میں روئیں گے، آنسو چہرے پر بہیں گے گویا نالیاں ہیں، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہے گا، آنکھیں زخمی ہو جائیں گی، ان میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگے. اللہ اکبر اللہ. جو ہنس ہنس کر گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور جو خوف خدا سے روئے گا، عشق مصطفیٰ میں روئے گا، گناہوں کو یاد کر کے روئے گا، انشاءاللہ وہ ہنستا ہوا جنت میں چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں داخل جنت فرما دے اور
نار جہنم سے امان عطا فرما دے. آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.